آپ نے کبھی اس بات پہ غور نہیں کیا اور کبھی کسی نے اس حوالے سے سمجھایا بھی نہیں، بتایا بھی نہیں، پڑھایا بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو غربت میں کیوں رکھا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو دردوں میں کیوں رکھا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو تکلیفوں میں کیوں رکھا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو رشتہ داروں کی، برادری کی، یہاں تک کہ گھر کی طرف سے بھی بہت زیادہ مسائل اور بڑی پریشانیوں میں گھیرے رکھا، اور زمانے کی تکلیفیں اور اذیتیں الگ اسے اللہ کی جانب سے ہی ملتی ہیں نا، یہ ساری چیزیں۔ تو یہ سب کچھ اللہ نے اپنے پیغمبروں کو اتنا تکلیف میں کیوں رکھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے بچے آپس میں لڑتے جھگڑتے رہے، یہاں تک کہ وہ حابیل قابیل والا واقعہ تو سب کو یاد ہے، بھائی نے بھائی کو مار دیا۔ اس طرح یہ جھگڑے، یہ فساد، یہ جناب اپنے والدین کی ساتھ نافرمانی کا معاملہ، پھر یہ آہستہ آہستہ بڑھتا بڑھتا برادریوں میں تقسیم ہوا، برادریوں سے معاشرتی زندگی ترتیب پائی، یوں پیغمبروں کا سلسلہ چلتا رہا۔ آپ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیں، 950 سال تعلیم فرمائی، تبلیغ کی، بیٹے نافرمان رہے۔ آپ اللہ کے پیغمبروں کی تاریخ کو اسٹڈی تو کریں، اس کو پڑھیں تو صحیح، اور اس میں اس پوشیدہ راز کو کھوجنے کی کوشش تو کریں کہ آخر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو اتنی تکلیف میں کیوں رکھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو درد ہیں، جو اذیتیں ہیں، جو تکلیفیں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، جو مصائب ہیں، جو آلام ہیں، جو کتابوں میں ہمیں ملتے ہیں، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صرف شیب ابی طالب کا واقعہ بھی اگر آپ دیکھیں تو کتنے سالوں تک اس گھاٹی میں پورے خاندان کے ساتھ رہے، نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، عورتیں بھی ساتھ، بچے بھی ساتھ، بوڑھے بھی ساتھ، کیا کھایا، کیسے وقت گزارا، کس حال میں زندگی جیتے رہے، یہاں تک کہ وہ معاہدہ خانہ کعبہ میں دیمک نے چاٹ کے ختم کیا۔ معاہدہ ختم ہوا تو آقا شیب ابی طالب سے باہر آئے۔ طائف کے میدان کا واقعہ دیکھنا، یہ وہ واقعات ہیں جو صرف کتابوں میں تحریر ہیں، اور جو کتابوں سے ہٹ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تکلیفوں کے، مصیبتوں کے، دردوں کے اور مختلف قسم کی پریشانیوں سے گھری زندگی جیسی آقا دو جہاں کو ملی، وہ کسی اور کو کہاں ملی۔ بی بی فاطمہ ایک دن آقا سے کہتی ہیں کہ آقا چکی پیستے پیستے میرے ہاتھوں میں درد ہو جاتا ہے، چھالے پڑ جاتے ہیں، گھر کے کام تک نہیں کر سکتی ہوں، جسم پورا ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے، آقا اگر کوئی معاونت ہو جائے، کوئی لونڈی مل جائے۔ تو آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسبیح جو فرمائی، تسبیح فاطمہ کے نام سے مشہور ہے، ہم میں سے ہر فرد ہر نماز میں وہ تسبیح پڑھتا ہے، جو تسبیح آقا نے بی بی فاطمہ کو تحفے میں دی، حضور کا تحفہ اپنی بیٹی کے لیے، اور وہ تحفہ آج تک ہر مسلمان کی زبان پہ ہے، لیکن رزلٹ کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم حقیقت کے ان پہلوؤں کی طرف نہ تو جاتے ہیں، نہ ان کو سمجھتے ہیں، نہ ان کو قبول کرتے ہیں، نہ ہی ان کی تمثیل اور نہ ہی ان کی نسبت کو ہم اپنی ذات کے لیے تحفہ سمجھتے ہیں۔ ہم اس کو درد سمجھتے ہیں، عذاب سمجھتے ہیں، تکلیف سمجھتے ہیں، تو پھر وہ عذاب ہی رہے گا، درد ہی رہے گا، تکلیف ہی رہے گی، وہ پھر انعام نہیں بدلے گا، انعام بن نہیں پائے گی وہ چیز۔ لیکن
پیغمبروں کو غربت ملی، تکلیف ملی، تنگی ملی، بیماری ملی، دشمنی ملی، آج مختلف قسم کی اذیتوں سے وہ گزرے، تو کبھی سوچا تو کرو کہ آخر اللہ نے اپنے پیغمبروں کو ایسی زندگی کیوں دی؟ پھر ولیوں کی طرف آ جاؤ، ولیوں کی زندگی میں کیا تھا؟ پیسہ تھا، مال دولت تھی، عیش و عشرت تھی، کیا تھا کیا ان کے پاس؟ مولا علی سرکار کے گھرانے سے آپ اماموں کا سلسلہ دیکھیں، امام ابو حنیفہ کی زندگی دیکھیں، امام مالک کی زندگی دیکھیں، امام احمد بن حنبل کی زندگی دیکھیں، امام شافعی کی زندگی دیکھیں، اس کے علاوہ آپ بابا بلے شاہ کی زندگی دیکھیں، آپ بابا فرید کی زندگی دیکھیں، آپ غوث پاک کی زندگی دیکھیں، آپ بختیار کاکی کی زندگی دیکھیں، آپ غوث پاک سرکار کی زندگی دیکھیں۔ فقیروں کی، اللہ والوں کی زندگی غربت میں، افلاس میں، تکلیفوں میں، تنگیوں میں گزرتی ہے اور گزرتی رہے گی۔ اگر اللہ نے آپ کو یہ معاملہ دیا ہے تو کیوں دیا ہے، اور پیغمبروں کو دیا تھا تو کیوں دیا تھا؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اللہ کے پاس جو درد بھری آہ ہوتی ہے، دردوں کی آہیں جو ہیں، جو درد کی آہیں ہیں، وہ اللہ کے عرش کو چیر کے سیدھا رب کے حضور میں حاضر ہوتی ہیں، اور پھر وہاں سے اللہ کے حضور جب تڑپتی ہوئی، مچلتی ہوئی، بے چین اور درد سے کراہتی ہوئی جب کوئی آہ اللہ کے حضور میں پہنچتی ہے۔ عالم عنکبوت کا بتایا تھا نا آپ کو کہ عالم جبروت میں ایک ایسا جہان ہے جسے عالم عنکبوت کہا جاتا ہے، جیسے عالم ارواح ہے وہ بھی عالم جبروت میں ہے، بیت المعمور ہے وہ بھی عالم جبروت میں ہے، اسی طرح عالم عنکبوت ہے وہ بھی عالم جبروت کی دنیا میں ایک چھوٹی سی دنیا ہے۔ اس دنیا میں وہ تخت سجا ہے، وہاں سب فریادی حاضر ہوتے ہیں، ہر ایک فریاد وہاں حاضر ہوتی ہے، اور رب کریم جلوہ افروز ہیں، وہاں وہ فریادیں سنتے ہیں۔ تو یہ درد کی آہ جو ہے، درد کی جو آہیں ہیں، یہ سیدھا عرش کو چیرتی ہوئی اللہ کے حضور میں حاضر ہوتی ہیں اور قبولیت وہاں سے ملتی ہے۔ تو اپنی درد بھری آہ کو اللہ سے وابستہ کریں، دنیا کے مسائل کو، تکلیفوں کو اللہ کے انبیاء کی نسبت اور سنت جان کے جناب انہیں قبول کریں۔ جب اللہ نے آپ کو اتنی تکلیفیں دیں، جیسے درد دیے، غربت دی، بھوک دی، بدحالی دی، بیماری دی، مفلسی بھری زندگی دی، تو یہ زندگی کس کی زندگی رہی ہے؟ آپ پچھلی تاریخ اٹھا کے دیکھیں نا، یہ تو ولیوں کی زندگی ہے، یہ تو اللہ والوں کی زندگی ہے، یہ تو فقیروں کی زندگی ہے، یہ تو پیغمبروں کی زندگی ہے۔ اگر پیغمبروں والی نسبت تمہیں زندگی میں مل رہی ہے، ولیوں والی نسبت تمہیں زندگی میں مل رہی ہے، پھر چیختے کس بات پہ ہو؟ اب آپ کے درد میں وہ رنگ شامل ہو گیا ہے، آپ کی آہوں میں وہ درد شامل ہو گیا ہے جو عرش الہی کو چیرتا ہوا سیدھا اللہ کے حضور میں حاضر ہوتا ہے۔ تو یہی وہ درد بھری آہیں جو ہم اپنے لیے مصیبت اور تکلیف سمجھتے ہیں، حقیقت میں یہ ایک انعام ہے، اللہ کے پاس ڈائریکٹ پہنچنے کی ہارڈ لائن ہے، اور ہم اس کو کچھ اور سمجھ کے بیٹھے ہیں۔ لہذا ان دردوں کو قبول کیجئے اور انہیں انبیاء کی نسبت سے قبول کیجئے، مالک سے ریلیشن بنانے کے لیے ایک ہارڈ لائن کے طور پہ قبول کیجئے، اور پھر دیکھیے آپ کا رب سے رابطہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔